بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ اب کیا دہرائیں وہ منظر، کیا یاد دلائیں وہ منظر، تم جانتے ہو، تم واقف ہو۔ وہ ہاتھ جو ہم پر اٹھے تھے، کیا تم نے انہیں مروڑ دیا؟ جن پاؤں تلے ہم آئے تھے، کیا تم نے ان کو توڑ دیا؟ ہم پھولوں کی پتی پتی تو خاک ہوئے، کیا اہل ستم سے عرض وطن اب پاک ہوئے؟ ہم پوچھتے ہیں۔ ناظرین، دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ یہ لوگ صرف اپنے مفاد کی خاطر انسانی زندگیوں سے کھیلتے ہیں۔ 16 دسمبر 2014 کو پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں ایک ایسا انسانیت سوز واقعہ پیش آیا کہ جس نے ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ دہشت گردی کا ایسا گھنونا واقعہ کہ جس سے حیوانیت بھی شرما جائے۔ آج پورا پاکستان آرمی پبلک اسکول کے ان شہید بچوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور ان کے والدین کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہے کہ جن کے لخت جگر اس دن اس دہشت گردی کی بھینٹ چڑھے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں کرنل رضا اللہ خٹک، انفارمیشن سیکرٹری ساؤتھ کے پی، مس آسمہ ملک، چیئرپرسن لفٹ اسلام آباد۔ بہت شکریہ سر، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ میڈم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ کرنل صاحب، کسی بھی قوم کے لیے اے پی ایس جیسا سانحہ بہت دردناک ہوتا ہے، کیا اثرات چھوڑتا ہے یہ معاشرے پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غفران بھائی، آج ہی کے دن 16 دسمبر 2014 کو یہ ثانیہ ہوا تھا، اور یہ ایسا ثانیہ تھا کہ اس نے پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ ہمارے وہ بچے، وہ بیٹے جو شہید ہو گئے اس ثانیے میں، اور وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کو، جن کے بچے ان سے جدا ہو گئے، تو ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آج 6 سال ہو گئے اور کہ انہوں نے یہ ثانیہ برداشت کر رہے ہیں، اور اس قوم کے لیے ان کے بچوں نے قربانیاں دی ہیں، اور میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ کے بچوں نے جو قربانی دی ہے وہ قربانی ان کی ضائع نہیں گئی۔ آپ کے بچوں کی وجہ سے پاکستان اور پاکستان کی جو قوم ہے وہ اکٹھی ہو گئی ہے۔ دیکھیں غفران بھائی، قوم کے اوپر، ملکوں کے اوپر ثانیات آتے رہتے ہیں، یہ مختلف شکلوں میں ہوتے ہیں۔ قدرتی آفات بھی آ جاتے ہیں، دشمن کی وجہ سے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اس کے بعد بیماریاں، وبا کی شکل میں بھی چیزیں آ جاتی ہیں، اور یہ دہشت گردی کی وجہ سے بھی جس طرح یہ واقعات ہوئے ہیں، اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہ ثانیات ایسی ہوتی ہیں کہ یہ قوم کے اوپر، ملکوں کے اوپر بعض دفعہ اپنے اثرات چھوڑ جاتی ہیں۔ آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں، وہ بھی ثانیات سے بھری پڑی ہے، مگر یہ جو ثانیہ ہے، یہ جو ثانیہ اے پی ایس ہے، یہ ایک ایسا ثانیہ تھا کہ اس نے، یہ ناقابل فراموش ہے۔ اس ثانیہ نے پاکستانی عوام کو اور اکٹھا کیا۔ ملٹی ڈائریکشنل چیلنجز تھے پاک فوج کو بھی اور پاکستان کو بھی۔ کراچی میں دہشت گردی ہو رہی تھی، اس کے بعد پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی، ہماری اپنی جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ دھرنے پہ بیٹھی ہوئی تھی، ان کی شدید اختلافات تھے پی ایم ایل اینڈ سے، اور افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی، وہاں پہ بھی امریکنز بیٹھے ہوئے تھے۔ اس طرح ملٹی ڈائریکشنل پاکستان میں دہشت گردی عروج پہ تھی۔ تو جب یہ ثانیہ ہوا تو اس ثانیے کی وجہ سے کئی سٹیپس لیے گئے، لائک ایک تو جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی، وہ سارے کے سارے انہوں نے کہا جی جو ہمارے اختلافات ہیں ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، وہ سارے ایک ٹیبل پہ آ کے سارے بیٹھ گئے۔ عمران خان صاحب نے دھرنا ختم کر دیا اور سارے کے سارے ایک ٹیبل پہ آ کے بیٹھ گئے۔ دوسری چیز جو تھی وہ نیشنل ایکشن پلان کا اعلان کیا گیا، وہ 20 نکاتی ایجنڈا جو تھا اس کا اعلان کیا گیا، اس کے اوپر عمل ہونا شروع ہو گیا۔ تیسری جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان میں فوری طور پہ آرمی جو کورٹس تھے وہ اسٹیبلش کر دیے گئے تاکہ سپیڈی جسٹس مل سکے۔ اس کے بعد جو پاکستان میں جو پریشر کی وجہ سے
جو ڈیتھ سینٹنس تھی پاکستان میں وہ سسپینڈ تھی، جی بالکل، وہ بحال کر دی گئی ہے تاکہ یہ دہشت گردوں کو ہم لٹکا سکے. اور پاکستان کی فوج نے ایک نئے جذبے، ایک نئے ولولے اور ایک نئے عہد کے ساتھ دہشت گردی کا مقابلہ شروع کر دیا، اور ایک نئے جوش کے ساتھ انہوں نے ایک آپریشن شروع کر دیا، ضرب عضب. اور وہ آپریشن کے اثرات آپ کو آج نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آپ نے دیکھا 2014، 13، 15 میں ایک دن میں 2، 3 دھماکے ہوا کرتے تھے، دہشت گردی کے واقعات ہوا کرتے تھے. بٹ آج دیکھیں 2014 کے پاکستان کو دیکھیں اور آج کے پاکستان کو آپ دیکھیں، چھٹکارا پا چکے تو بہت حد تک نہیں، میرے خیال میں تو ان کی ہم نے کمر توڑ دی دہشت گردوں کی، ان کا ہم نے صفایا کر دیا بالکل. اس دھرتی سے ان کو ہم نے بالکل ختم کر دیا. صحیح، وہ ان کا نام و نشان تک نہیں رہا. بالکل صحیح. تو یہ جو ثانیات ہوتے ہیں اس طرح کے، یہ بعض دفعہ یہ ابھی ملکوں کے اوپر ہوتا ہے، قوموں کے اوپر ہوتا ہے کہ بعض دفعہ قومی ہوتی کہ وہ ثانیے کو وہ برداشت نہیں کر سکتی. بالکل صحیح. بٹ پاکستانی عوام نے اور پاکستان کی فوج نے نہ صرف اس ثانیے کو برداشت کیا بلکہ اس ثانیے نے پاکستانی قوم کو بالکل اس طرح یکجا متحد کر دیا. مس اسما، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا اثرات پڑے ہیں ہمارے معاشرے پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج میں APS کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. اپنی تمام ماؤں کو، بہنوں کو یہ کہوں گی کہ ہم ان کے درد میں، دکھ میں برابر کے شریک ہیں، اور ان کی یہ جو قربانی ہے جو ان کے بچوں نے دی ہے، انشاءاللہ پاکستان کا جب تک نام روشن رہے گا ان بچوں کا نام روشن رہے گا. کسی کی بھی قوم کی پہ جب ایسی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ڈفرینٹ طرح کے چیلنجز سامنے آتے ہیں، لیکن ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایک پاکستانی قوم ہیں اور اس سے بھی بڑھ کے ہم ایک مسلمان قوم ہیں جو اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو ہی ہم نے اپنی جان دینی ہے، اور یہ بچے جو ہیں یہ شہید ہوئے ہیں. جی بالکل. اور ہم اب یہاں پہ یہی میسیج دے رہے ہیں دشمن کو بھی کہ جنہوں نے اتنا بزدلانہ ایک کارروائی کی ہے کہ ہم آج پہلے سے زیادہ یکجا ہیں، اکٹھا ہیں، اور ہم مل کے اکٹھا ہو کے اپنے ان بچوں کی حفاظت کریں گے. جی، جس طرح ہماری فوج نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا ہے، جی کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیں غفران بھائی، میں چونکہ خود ایک فوجی ہوں اور میں فوج کو بڑی اچھی طرح، بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں. جس طرح کی پروفیشنل فوج پاکستان کی فوج ہے، جی بالکل، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ایک فوجی اور میں پاکستانی اور پاکستان فوج کی تعریف کر رہا ہوں، یہ تو دنیا مان رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج دنیا کی ایک بہترین فوج ہے. وہ ایک ایسی فوج ہے کہ جو الحمدللہ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے. دنیا حیران ہے کہ پاکستان نے یہ جو دہشت گردی کا یہ جو وبا پاکستان کے اوپر، یہ جو دہشت گردی مسلط کی گئی پاکستان کے اوپر، دنیا حیران ہے کہ پاکستانی فوج نے کس طرح تنہا لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ اس دہشت گردی کا خاتمہ کیا. بالکل. آپ افغانستان میں آپ دیکھیں، لینڈ لاک کنٹری ہے نا، چھوٹا سا ملک ہے، کتنی آبادی ہوگی؟ تھوڑی سی آبادی ہے، زیادہ نہیں ہے. وہاں پہ 40 ممالک کی افواج وہاں پہ آئی تھی افغانستان میں کہ ہم یہاں پہ جو طالبان ہیں، یہاں پہ جو دہشت گرد ہیں، ان کا ہم مقابلہ کریں گے. اور وہ افواج جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز تھی ان کے پاس، لیٹسٹ ویپنز تھے، آپ ان کے جہاز دیکھیں، آپ ہر ایک چیز لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ لیس ہو کے وہ افغانستان میں وہ فوج آئی تھی. 40 ممالک کی افواج تھی. اور یہاں پہ پاکستان کی صرف، کتنا بڑا ملک ہے پاکستان، یہاں پہ صرف ایک فوج تھی اور وہ تھی پاک فوج. اور وہ دنیا حیران ہے کہ یہ تاریخ میں بھی نہیں ہوا کہ اتنی جلدی صرف ایک فوج نے اتنے دہشت گردوں کو کیسے قابو پایا کہ جہاں پہ دوسری طرف 40 ممالک کی افواج وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی اور وہ آج تک وہ دہشت گردی کے اوپر قابو نہیں پا سکی. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں. اور اندر بھی کہ پاکستان جس طرح کراچی کے حالات تھے، کتنے برے حالات تھے، کتنی ڈیلی کی بیسس پہ کتنی لاشیں اٹھ رہی تھیں. بلوچستان کے جس طرح کے انڈیا نے حالات خراب کیے، کشمیر میں جس طرح کے، سندھ میں، انٹیریئر سندھ میں جس طرح، KP میں جس طرح انہوں نے حالات خراب کیے. بٹ پاکستان فوج نے ہمت نہیں ہاری.
اور چاہے آپ تاریخ دیکھیں، چاہے 65 کی جنگ ہو، چاہے 71 کی جنگ ہو، چاہے کارگل کا 99 محاذ کے، ہو، چاہے کارگل کا ایشو ہو، چاہے جو بھی ہو، چاہے نیچرل کیلیمٹیز ہوں، چاہے 2008 کا زلزلہ ہو، یا باقی جس طرح بھی ہے، پاکستانی فوج ایک ماشاءاللہ ہر ایک چیلنج کا مقابلہ کر سکتی ہے لمیٹڈ ریسورسز میں. بٹ اس میں ایک چیز ہے کہ پاک فوج جب تک عوام پاک فوج کے ساتھ ہے، شانہ بشانہ کھڑی ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ فوج جو ہے، اس فوج کو کوئی دنیا کی کوئی فوج روک نہیں سکتی. نہیں روک سکتی، بالکل صحیح. ایک جذبہ ہے، ایک جنون ہے، اور یہ چونکہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نظریے کے اوپر بنا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم شہادت کو ترجیح دیتے ہیں موت کے اوپر. تو اس فوج کا دنیا میں کوئی فوج مقابلہ نہیں کر سکتی. دہشت گرد تو بہت دور کی بات ہے، کہ یہ تو چھوٹے سے ہوتے ہیں، 1500 2000 3000 8000 10,000 ہوں گے نا. تو یہ ممالک بھی پاکستانی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتی. انشاءاللہ. مس اسما، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے. تعلیم کی کتنی اہمیت ہے ہمارے معاشرے میں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں، جیسا کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ معاشرہ پڑھا لکھا نہ ہو، وہاں پہ تعلیم جو ہے وہ عام نہ ہو. اے پی ایس پہ جو دشمنوں نے یہ جو بزدلانہ حملہ کیا، وہ بھی تعلیم پہ کیا. جی بالکل. لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بچوں نے، ہماری قوم نے، سب نے متحد ہو کے ایک ہی پیغام دیا کہ ہم پرامن ہیں اور تعلیم کو جاری رکھیں گے. سو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ان کا یقیناً ان کا ویژن جو ہے وہ آنے والی زمانے اور ادوار کو بھی دیکھ رہا تھا. اسی لیے انہوں نے تعلیم پہ بہت سٹریس دیا، اور ایک پڑھی لکھی قوم ہی ایک اچھا معاشرہ بنے گا اور ترقی کر سکتی ہے. تو یہ تو بہت ضروری ہے. لیکن ہم اب آج بھی اپنے اس اے پی ایس کے واقعے کے ساتھ میں یہ بات کہوں گی کہ یہ جو بچے ہیں، ان پہ حملہ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ تعلیم کی راہ میں رکاوٹ بنائی جا سکے. کیونکہ ہمارے پاکستان میں ہمیں پتہ ہے کہ پڑھے لکھے بچے ہی ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیں گے. یہی سی پروگرام کا دوبارہ آغاز کریں گے. ناظرین، پروگرام میں وقت ہے ایک شارٹ بریک کا. حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. کل سب کیا سمجھتے ہیں کہ دہشت گردوں نے آرمی پبلک اسکول پر حملہ کر کے تعلیم کی راہ روکنے کی کوشش کی ہے؟ غفران بھائی، اصل میں ان کے مقاصد یہ نہیں تھے کہ ہم تعلیم کی راہ روک سکیں. ان کے جو مقاصد تھے وہ صرف تعلیم کو روکنا نہیں تھا. ان کا جو مین مقصد تھا وہ دہشت پھیلانی تھی. کیونکہ وہ یہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ فنڈڈ دہشت گرد ہوتے ہیں. ان کا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا. یہ فنڈڈ ہوتے ہیں، ان کو پیسے ملتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ کارروائی کرنی ہے، اس کے لیے یہ ٹرین ہوتے ہیں. ان کی برین واشنگ ہوئی ہوتی ہے. ان کا اپنا تو کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا. تو بیسیکلی جو دشمن تھا وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتا تھا ہر لحاظ سے. انہوں نے، آپ دیکھیں نا، دہشت گردی، پاکستان نے کتنی دلیری سے دہشت گردی کو فیس کیا. تو وہ ایسی جگہ پہ وہ پلاننگ کرتے ہوتے تھے کہ پاکستان کو ایسی جگہ پہ ہم وہ اسٹرائک کریں، ایسی جگہ پہ پاکستان کو ہٹ کریں تاکہ پاکستان کو تکلیف ہو. آپ اس کی ٹائمنگز آپ دیکھیں کہ ہم 1971 کا ہم وہ ثانیہ نہیں بولیں، اور یہ انہوں نے ایگزیکٹلی اسی دن 16 دسمبر کو انہوں نے یہ واقعہ کیا. تو وہ ایک میسج دینا چاہ رہے تھے، دہشت گرد دشمن پاکستان کو ایک میسج دینا چاہ رہے تھے کہ ہم آپ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ہم ہر صورت ہر جگہ پہ ہم آپ کو ہٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بیسیکلی وہ مختلف ٹارگٹس ڈھونڈتے ہوتے تھے. آپ دیکھیں نا، ان کے آپ طریقہ واردات دیکھیں. وہ آرمی انسٹالیشنز پہ بھی انہوں نے حملے کیے، انہوں نے اسکول وینس پہ بھی حملے کیے، انہوں نے اسکولس پہ بھی حملے کیے. انہوں نے ہر جگہ پہ جو بھی اپرچونیٹی ان کو ملتی ہوتی تھی وہ
اس جگہ پہ وہ اسٹرائک کرتے ہوتے. ان کا مین مقصد یہ تھا کہ دہشت پھیلائے, پاکستان میں افراتفری پھیلائے, پاکستان کو جتنا بھی ہم ڈیسٹیبلائز کرنا چاہے کر سکتے ہیں, ڈیسٹیبلائز کریں. تو یہ جو تعلیم ہے, اور میں دیکھیں میں سلوٹ کرتا ہوں پشاور کے ان پیرنٹس کو, ان بچوں کو. آپ یقین جانیں میرا اپنا بچہ میں 2014 تک ادھر ہی تھا, پشاور میں تھا. میں 1 مہینے پہلے میری پوسٹنگ ہو گئی تھی, میں نکل گیا تھا. میرا بچہ اسی اسکول میں پڑھتا رہا. تو میں یقین جانے کہ جتنی اسٹرینتھ اے پی ایس میں دہشت گردی سے پہلے تھی اس سے ڈبل اسٹرینتھ جب دہشت گردی ہو گئی اور اسکول کو رینوویٹ کیا گیا, یقین جانے اتنے بچے آنے شروع ہو گئے ایڈمیشنس کے لیے کہ وہ اسٹرینتھ ڈبل ہونی شروع ہو گئی ہے. انہوں نے کہا جی ہم باقی جو پیرنٹس تھے جو باقی اسکولز میں انہوں نے بچوں کو داخل کیا تھا, انہوں نے کہا جی ہم اسی اسکول میں بچوں کو اے پی ایس میں ہمارے بچے پڑھیں گے. ان کا جذبہ جو تھا وہ یہ تھا. تو ان کا بیسک مقصد یہ نہیں تھا کہ اسکول کے سسٹم کو ہم ڈسٹرب کریں, ان کا جو مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی پھیلائے, ہم ایسی کارروائی کریں کہ لوگ جو ہیں پاکستان جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز ہو جائے. صحیح, یہ بیسک ان کا مقصد تھا. بالکل ٹھیک. مس آسمہ, اس سانحہ کو 6 سال گزر چکے ہیں, آپ آج کے دن کے لیے قوم کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ آج کے دن کی مناسبت سے میں یہی کہنا چاہوں گی, ایک تو ہم ان کے پیرنٹس کے ساتھ, شہداء کے پیرنٹس کے ساتھ, ہم ان کے دکھ میں درد میں برابر کے شریک ہیں. اور دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گی ایسی بزدلانہ کارروائیوں سے پاکستانیوں کے حوصلے کبھی بھی پست نہیں ہوں گے بلکہ بڑھیں گے. ہر وقت گزرتے وقت کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی قوم ایک بہتر قوم بن کے سامنے آئی ہے. اور یہ جو ہمارے بچوں نے اپنے خون سے یہ جو شمع روشن کی ہیں یہ پاکستان کے نام کے ساتھ ہمیشہ روشن رہیں گی. بالکل صحیح. تو اور یہاں میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گی کہ دشمن قوتیں لگی ہوئی ہیں کہ پاکستان کو کسی طرح ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ کو جو ہے اس کو ڈکلیئر کیا جائے. اور ہماری جو پاک فوج ہے انہوں نے اتنا بہترین کام کیا ہے, اور ہم ایز پاکستانی قوم اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل ساتھ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم اسپیشلی میں یہاں پہ اپنا ایک پروجیکٹ لفٹ کا بتانا چاہوں گی کہ ہم نے ایک نیا پروجیکٹ پیس وتھ لفٹ کے نام سے انٹروڈیوس کروایا ہے, جس کا پرپز ہی یہ ہے کہ امن پھیلائیں. ہم اپنے ایز اے پاکستانی کمیونٹی دنیا کو ایک امن کا میسیج دیں گے تاکہ پاکستان کا جہاں پہ بھی نام لیا جائے امن کے ساتھ لیا جائے. اور یہ ایک پیس پٹیشن ہے جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان ہوں اور امن میری پہچان ہے. تو آئیں اس میسیج کو عام کریں تاکہ پاکستان کو ایک پاکستان کا پازیٹیو, برائٹر اینڈ اسٹرانگر امیج ہم دنیا کے سامنے لے کے آ سکیں. بہت شکریہ. کل صاحب, آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ان والدین کو 6 سال جن کے لخت جگر جو ہیں وہ ان سے بچھڑ چکے ہیں, 6 سال اس واقعے کو ہو چکے ہیں, کیونکہ آپ ایک فوجی کے باپ بھی ہیں, خود بھی فوجی ہیں, کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی غفران بھائی, ہم افسردہ ہیں. آج کے دن جب ہم یاد کرتے ہیں یقین جانے دل خون کے آنسر ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ جو ان بچوں نے اور ان پیرنٹس نے جو اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے جو قربانی دی ہے, وہ یقین کریں وہ احسان ہم ساری عمر نہیں بھلا سکتے. ان بچوں نے جو ان کا جو خون بہا ہے وہ اس نئے پاکستان کی جو بنیاد رکھی گئی ہے بیسیکلی, وہ ان بچوں کا جو خون بہا ہے وہ خون ان بنیادوں میں شامل ہے. تو اس سے بڑھ کر میرے خیال میں جو پیرنٹس ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. شہید کبھی مرتے نہیں ہیں, بالکل نہیں مرتے. تو وہ تو ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کل جائیں گے, مرنا تو سب نے ہے, وہ سرخرو ہوں گے. جب ان سے پوچھا جائے گا وہ کہیں گے جی میں شہید کا باپ ہوں. صحیح. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را پاک فوج کا ساتھ دیں. یہ سو کالڈ پولیٹیشین ہیں, یہ ایک دشمن کے ایجنڈے پہ یہ عمل پہ رہا ہے. یہ انہوں نے جو نیریٹو یہ بلڈ کر رہے ہیں, جو فوج کا نام لے رہے ہیں ہر جگہ پہ, ہمارے سربراہان کا نام لے رہے ہیں ہر جگہ پہ, یہ بیسیکلی یہ ایک دشمن کا نیریٹو ہے. جب سے پاکستان بنا ہے میں اس قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دشمن غافل نہیں ہے ہم سے. اس کی ہر جگہ پہ ہر وقت دشمن کی کوشش ہے کہ پاکستان کو
किसी न किसी तरीके से हम नुकसान पहुंचा सकें। और वो तारीख आपके सामने है, पाकिस्तानी फ़ौज ने कितनी जंगें लड़ी हैं, क्या क्या दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ की गई पाकिस्तान के ऊपर और क्या क्या नहीं किया गया। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पाक फ़ौज है, ये जो दुश्मन है और पाकिस्तान, इनके दरमियान पाक फ़ौज हायल है। ये चाहते हैं कि पाक फ़ौज को किसी तरीके से हम न्यूट्रलाइज करें। पाक फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान ये बेसिकली 5th जनरेशन का एक हिस्सा है कि इनमें दूरियां हम फैलाएं। पाक फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम में इतनी दूरियां फैलाएं, इतनी गलत फहमियाँ फैलाएं ताकि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो कमज़ोर हो सके। वैसे तो ये हर जगह पे हमसे शिकस्त खाते हैं, बट ये जो नैरेटिव ये बिल्डअप करना चाह रहे हैं और ये हमारे सो कॉल्ड पॉलिटिशियन के थ्रू बिल्डअप करना चाह रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं सो कॉल्ड, उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, खुदारा आप अपनी सियासत करें, सियासत को सियासत के तौर पर करें। अपनी सियासत की वजह से पाकिस्तान को या रियासत को दाव पे ना लगाएं कि आप ये गलत फहमियाँ पैदा करना चाह रहे हैं। तो पाक फ़ौज इंशाल्लाह खड़ी है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ी है। दुश्मन का हर हरबा हम इंशाल्लाह नाकाम बनाएंगे। सिर्फ ये रिक्वेस्ट है पाकिस्तानी अवाम से, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है, एक चीज़ मनफी प्रोपेगेंडा फ़ौज के ख़िलाफ़ बाज़ दफ़ा वो फैलाया जाता है। तो मैं पाकिस्तानी अवाम के साथ अवाम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारी स्ट्रेंथ बने, हम आपकी स्ट्रेंथ बनेंगे, आप हमारे बाजू बने, हम आपके बाजू बनेंगे। मिल के हम इंशाल्लाह ये जो दुश्मन के नापाक अज़ाइम है, इंशाल्लाह मिल के हम नाकाम बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी, आप लोग हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की राय भी जानी। नाज़रीन, दहशतगर्द कोई भी हथकंडा इस्तेमाल कर लें, मगर वो पाकिस्तानी कौम को तकसीम नहीं कर सकते। आज के दिन हम शुहदाए APS को खिराज तहसीन पेश करते हैं। आप भी हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।